اس کی باتوں کو سیریس لیا ہوتا تو یہ تعلق شادی کے کچھ گھنٹوں میں ختم ہو چکا ہوتا۔ پتہ نہیں آئلہ کے سامنے تمہاری کیسے چل جاتی ہے، ورنہ تو تم ایک چلا ہوا پٹاخہ ہو جو کبھی کوئی دھماکہ نہیں کر سکتا۔ کام لگا رہی ہیں آپ میرے بیٹے پہ؟ تمہارے بیٹے کی ڈور اب تمہاری بہو کے ہاتھ میں ہے۔ آئلہ نا بہت خود ترسی کا شکار ہے، آپ پلیز اس کی باتوں کو سیریس مت لیجیے گا۔ کیا کمی ہے اون میں؟ بتاؤ نا مجھے۔ رملا جو ہے اسے پتہ چل چکا ہے کہ آئلہ اور اون اب جدا نہیں ہونے والے، اون بالکل بھی آئلہ کو نہیں چھوڑنے والا۔ اس کے باوجود بھی اب اون کے پاس آ کر رملا جو ہوتی ہے اون کو اکسانے کی کوشش کرتی ہے، کہتی ہے کہ پتہ نہیں آئلہ کے سامنے تمہاری کیسے چل جاتی ہے، ویسے تو تم ایک سڑے ہوئے پٹاخے کی طرح ہو۔ اون کو اکسانے کی کوشش کرتی ہے۔ اون جو ہوتا ہے وہ رملا سے کہتا ہے کہ بس تم خاموش رہو۔ دوسری طرف دیکھنے والے ہیں شامی جو ہے، شامی کو تو اکسا کر رملا نے جب سے آئلہ کے پاس بھیجا ہے، اور ثاقب نے دیکھا ہے شامی تو اب رملا کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ شامی کو پتہ چل چکا ہے کہ رملا اسے پھنسانا چاہتی ہے اور میرے سے جان چھڑوا کر یہ اون کے پاس جانا چاہتی ہے، اس لیے یہ مجھے اکساتی رہتی ہے۔ شامی جو ہوتا ہے وہ رملا سے کہتا ہے کہ آئندہ تمہاری کوئی بکواس نہیں سنوں گا، نہ مجھے ضرورت ہے تمہاری بکواسیں سننے کی، تمہیں میرے ہمدرد بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ آئلہ مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن آئلہ نے تو سب کچھ میرے منہ پر مار دیا۔ دوسری طرف دیکھنے والے ہیں کہ جو ہوتا ہے اون تو محبت کرتا ہے آئلہ سے، لیکن آئلہ جو ہے بہت ہی کوئی سر پھری لڑکی ہے، وہ اتنا زیادہ الٹا سوچ کر بیٹھی ہوئی ہے، اسے لگتا ہے کہ اون نے اسے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے، اور اسی لیے وہ اون کی اتنا زیادہ کلوز بھی نہیں ہو رہی۔ پہلے تو وہ اسے یہ کہتی تھی کہ تم ہمارے ٹکڑوں پر پلتے رہے ہو، لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ اون کو اس کے سارے ماضی کا پتہ تھا کہ شامی کے ساتھ کس طرح اس کا افیئر چلا، اور شامی نے کس طرح اس کو دھتکارا چھوڑا، کس طرح ان کے معاملات خراب ہوئے، سارا کا سارا یہ اون کو پتہ ہے۔ اس لیے آئلہ کو اب ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اون بھی اسے چھوڑ دے گا۔ جس دن اس نے اون پر اعتبار کرنا شروع کیا اور اون کے قریب ہونا شروع کیا یا اس سے محبت کرنے لگی، تو اون بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرے گا جیسا اس کے ساتھ شامی نے کیا تھا۔ تو اب جو ہے آئلہ کا اعتبار اٹھ چکا ہے، اس لیے اسے اون کی محبت بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن بی جان جو ہوتی ہے وہ اسے تسلی دیتی ہے، اسے سمجھاتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اون تمہارے ساتھ کبھی غلط کر بھی نہیں سکتا، اس لیے تو میں نے اپنے اون سے تمہاری شادی کروائی ہے، کیونکہ اون بہت ہی اچھا بچہ ہے اور بڑوں کی بات ماننے والا ہے، تو اسی لیے تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ آئلہ یہ ساری باتیں سن کر تھوڑی خاموش ہو جاتی ہے، لیکن مطمئن وہ ابھی تک بھی نہیں ہوتی۔ کہیں نہ کہیں اسے خوف ڈر یہ ضرور ہوتا ہے کہ اون اسے چھوڑ دے گا، اور وہ اون سے کہتی بھی ہے کہ تم تو بہت لکی ہو، تمہیں ہر چیز اپنی من چاہی مل گئی ہے، لیکن میرے بارے میں ایسی ویسی کوئی سوچ مت رکھیے گا، کیونکہ تم سب کچھ میرے بارے میں جانتے ہو، مجھے پتہ کل کو تم نے مجھے تانے بھی دینے لگ جانا ہے۔ اون کہتا ہے آئلہ سے کہ آئلہ تمہیں کیا ہو گیا، میں نے ایسا ویسا تمہارے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں۔